السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبی المستشفیٰ السعودیہ مدنی اسلامی روحانی سینٹر اسلام آباد پاکستان کی طرف سے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم طبیب روحانی و جسمانی حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کے سامنے یورک ایسڈ کے بڑھنے سے جسم کے اندر جو امراض لاحق ہوتی ہیں، جوڑوں میں درد اور سوجن وغیرہ کا ہو جانا، اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج کا میرا پروگرام تھوڑا سا لمبا ضرور ہوگا، کیونکہ اکثر آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے، یا تو وہ غذائیں بتاتے ہیں، یا پرہیز بتاتے ہیں، یا وہ نسخہ کوئی بتا دیتے ہیں۔ لیکن میرا آج کا جو پروگرام ہے، اس میں غذائی پرہیز بھی ہوگا، غذائی علاج بھی ہوگا، اور طبی نسخہ بھی ہوگا، اور آخر میں روحانی علاج جو ہے اس مرض کا قرآن اور حدیث سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میں نے یہ پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کہ جن خواتین و حضرات کو یورک ایسڈ جس کی مقدار 4 سے لے کر 6 تک ہو، تو اس سے زیادہ بڑھنے سے یورک ایسڈ کی جو علامات ہیں، چھوٹے جوڑوں میں درد، بڑے جوڑوں میں درد، اور سوج جانا، متورم ہو جانا جسم کا، اور شدید درد اور تکلیف سے بندہ پریشان ہو جائے، یہ چند علامات ہیں۔ یہ تو علامات ہیں، لیکن یورک ایسڈ کے زیادہ ہونے سے انسان کے گردوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، انسان کے جگر پر بھی، جسم کے اور اعضاء جو ہیں انسان کے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے جس میں اضافہ ہو جائے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جس کو یورک ایسڈ کی وجہ سے اس کے جوڑوں میں درد ہے، بڑوں جوڑوں میں، چھوٹے جوڑوں میں، اور تکلیف، درد، سوجن ہے، لیکن اس سے انسان کے جسم کے جو دوسرے اعضاء ہیں، ان میں انسان کا ہارٹ ہے، انسان کا لیور ہے، اور اسی طرح اور بھی جسم کے اعضاء ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح چھوٹی سی مثال ہے، ایک گاڑی ہے نا، اس کا اگر ایک پرزہ خراب ہو جائے، اگر وہ ہم ٹھیک نہ کروائیں، تو ایسا دوسرے پرزوں کو بھی وہ خراب کرتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ اس بیماری کا جو علاج ہے وہ بتاتے ہی کافی وقت لگ جائے گا۔ پروگرام 5-6 منٹ، 10 منٹ تک، 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ایک محترم بھائی ہیں ضلع قصور سے، وہ میرے دوست بھی ہیں، اور محبت اتنی ہے کہ وہ بھائیوں کی طرح ہیں۔ آج تقریباً 3-4 دن سے انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب، آپ یورک ایسڈ کا کوئی تفصیلی علاج مجھے بتائیں۔ کل ان کا میسج آیا کہ قاری صاحب، 3 دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یورک ایسڈ کے متعلق مجھے تفصیل دیں، میں کیا کھاؤں، کیا نہ کھاؤں، کون سا نسخہ استعمال کروں مکمل۔ تو میں نے کہا میں تھوڑا سا مصروف ہوں، لیکن میں بھولا نہیں ہوں، آپ نے یاد دہانی کروا دی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ تو آج ساری رات میں اسی تلاش میں رہا ہوں کہ یورک ایسڈ کے متعلق تفصیلی گفتگو کروں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی دوست کو بتاؤں گا، کیوں نہ ہو کہ میں اپنے چینل پر ایک پروگرام بنا دوں جنرل، جس میں سارا مکمل تفصیل جو ہے آج کی میری محنت اور مطالعہ سب کے سامنے شیئر ہو جائے۔ پاکستان نہیں، اور ہندوستان، بنگلہ دیش نہیں، یا برما نہیں، پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک جہاں بھی اردو سننے والے، جاننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، عرب ممالک میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ میرے اس پروگرام کو سنیں اور گھر بیٹھے اپنی بیماری کا مکمل علاج کریں۔ اور یہاں تک میں آپ کو نصیحت کروں گا، کئی بھائی ہوتے ہیں وہ نیٹ پر بیٹھ کر ایک پروگرام دیکھ لیا یورک ایسڈ کے متعلق، دوسرا دیکھا، روزانہ 5-10 پروگرام دیکھتے ہیں، 7 دنوں کے بعد خود اس کا علاج تحریر کر کے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ یورک ایسڈ تو ایک بیماری ہے، اس کے علاوہ اپنے جسم میں بیسیوں بیماریاں اور لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں بھائی یوٹیوب کے اور جتنے ڈاکٹر حکماء یہ معالجین ہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ پھر وہ جناب نظریہ بنا لیتے ہیں، کیوں کہ وہ خود تو معالج نہیں ہے، لیکن اپنا معالج بننے کے لیے روزانہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی تعلیم ہے، تمام اصطلاحیں اور چیزیں میں نیٹ سے نکال کر ہر لفظ کا معنی، ہر جڑی بوٹی، ہر پرہیز ناپرہیز سب میں جان لوں گا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں، اور 6-7 دن 15 دن مہینہ وہ سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا علاج خود جو ہے وہ تحریر کر کے اور پھر مہینوں استعمال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ پہلے ایک بیماری تھی، اب 3-4 نہیں 10 بیماریاں جسم میں اور آ گئی ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں سعودی عرب میں یعنی اپنے علاج گاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا ایک ملازم تھا لیکن وہ بھی ڈاکٹر تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ روحانی جسمانی طبیب ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر تو اپنے آپ کو حکیموں سے اونچا سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں اکثر جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ بازار سے نسخے وغیرہ لانے کے لیے اس کو پرچی دیتا ہے، لے آئے، اور وہ بندہ یعنی میرے لیے وہ چیزیں لے آتا جو میری جو نسخے والا ورقہ ہوتا تھا نا وہ خود رکھ لیتا، مجھے کہتا وہ گم ہو گیا راستے میں، 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا۔ جب کثرت سے ایسے کرنے لگ گیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے نسخے چوری کرتا ہے تاکہ میں اپنی علاج گاہ میں یہی نسخے چلاؤں۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک دیا اس سے دوسرا دیا جلائیں، اس سے 100 دیے بھی جلا لیں تو جو پہلا دیا اس کی روشنی کم تو نہیں ہو جائے گی، اس کو کیا نقصان ہوگا؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے نسخے چوری کر رہا ہے، لیکن میں اندر سے مسکراتا اور اس کی بات کو سن کر حیران ہو جاتا اور خاموش ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں ایک یعنی مریض میرے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کی بیماری ہے تو اس کا جو ہے نا اتنا علاج ہے، اتنے پیسے ہیں۔ تو وہ جو میرا ملازم ہے نا اس کی دکان کے آگے سے گزرتا تھا، اس کو کہتا تھا، اس کو جا کر کہا کہ حکیم صاحب آپ سے اتنے پیسے لیں گے۔ صاف ظاہر وہ حکیم ہیں، ان کی مسند ہے، دکان کا یعنی کرایہ، محنت، سارے اخراجات وہ نسخے پر ڈالتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں وہ اتنے پیسے لیں گے، میں کم پیسے لے لیتا ہوں، تو میں آپ کو وہ نسخہ بنا کر دے دوں گا، آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔ حکیم صاحب کے سارے نسخے تو میں ہی دکان سے لے کر آتا ہوں۔ تو وہ بندہ بھی حالانکہ تعلیم یافتہ تھا، جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے نا تو وہ لالچ کر گیا، اس نے کہا دیکھیں میرے اتنے پیسے کم، مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے اس کو دوائی دی، دینے کے بعد اس بندے نے استعمال کی، چند دنوں کے بعد وہ کہنے لگا وہ بیماری تھی، مجھے اور بیماری بھی لگ گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ نسخہ ہوتے ہیں ہم لاتے ہیں، پھر اس میں ہر بندہ، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، ایک بندہ بہت زیادہ موٹا ہے، ایک بہت زیادہ جسم کا دبلا پتلا ہے، ایک آدمی بہت لمبے قد والا ہے، ایک چھوٹے قد والا ہے۔ اسی طرح سردیوں کے ایام ہوتے ہیں، گرمیوں کے ایام ہوتے ہیں، ہم نسخے میں چیزوں کا کمی زیادتی کرتے ہیں، کھانے کسی کو کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، کسی کو گرم پانی کے ساتھ، کسی کو دودھ کے ساتھ، کسی کو لسی کے ساتھ، اور کسی کو جوس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں شفا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو بعد میں میرے کسی دوست کو کہنے لگا کہ میں نے ان کے شاگرد سے میں نے دوائی لی ہے، مجھے ایک بیماری اور لگ گئی، تو مجھے سارا پتہ چل گیا۔ میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو استفادہ ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ کے اندر یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، اس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ کسی اچھے معالج کا انتخاب کریں، آپ اس سے تشخیص کرائیں، وہ آپ کے لیے جو علاج متعین کرے گا اس میں آپ کی شفا ہے۔ یہ آپ کو نصیحت کروں گا، ہمارا یہ پروگرام ہے، اس سے آپ کو استفادہ ہوگا، لیکن آپ کسی معالج سے ضرور اپنا علاج کروائیں، آپ اپنے معالج خود نہ بنیں، یہ نہ ہو کہ اور بیماریاں آپ کے اوپر لاحق ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں چند چیزوں کے متعلق کہوں گا کہ یہ چیزیں آپ ان کا پرہیز کریں۔ پرہیز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں آپ پر حرام ہیں، اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، اس لیے اب چیزیں یہ آپ نے بالکل کھانی ہی نہیں ہیں۔ جب تک آپ بیمار ہیں، آپ کے اندر یہ بیماری ہے، آپ نے بالکل نہیں کھانی۔
کم سے کم 3 ماہ ان چیزوں کو بالکل نہ کھائیں، اس کے بعد روٹین کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اعتدال کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایسی ادویات یا ایسی چیزیں جن میں الکحل کا استعمال ہے بالکل استعمال نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں نصیحت کروں گا کہ صبح کی واک آپ ضروری کریں، ٹھیک ہے نا؟ صبح جو ہے نا آپ کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور آپ کھلے میدان میں، جنگل میں، پارک میں ضرور آپ ایکسرسائز ضرور کریں۔ آپ ایسا چلیں، بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، صبح کی ہوا کھوری اور صبح کا چلنا، فجر کی نماز پڑھ کے آپ میدان میں ضرور پہلے دن آپ 10 منٹ 15 منٹ تھک گئے بیٹھ جائیں، کوئی ہوا کھوری شروع کر دیں، جس طرف ہوا آ رہی اس طرف منہ کریں، آپ منہ کو بند کریں، آپ نوز سے اپنا سانس لیں، اور اسی طرح جو ہے ایسا چلیں، آج آدھا گھنٹہ، پھر یعنی پونا گھنٹہ، ایسا گھنٹہ، اس میں یہ مکمل 1 گھنٹہ آپ نے دوڑنا نہیں، نارمل انداز سے چلیں، جب تھک جائیں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے روزانہ آپ نے واک صبح کی یہ ضروری ہے۔ اور ناظرین کرام، سب سے بڑی بات، ایسے خواتین و حضرات جن کو موٹاپا ہے، جن کا وزن، ان کے قد اور عمر، ان کی جسامت کے اعتبار سے، جسامت کے لحاظ سے ان کا وزن زیادہ ہے، جو موٹے احباب ہیں وہ اپنے ویٹ کو کم کریں۔ ویٹ کو کم کرنے سے جسم سے تقریباً 80% امراض جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، دوڑ جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں انسان کو۔ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنی 3 ماہ تک لگاتار۔ ان میں مٹر ہے، سبز مٹر جو ہوتے ہیں، بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں، مثلا اس میں پالک ہے، میتھی ہے، ساگ ہے، اس طرح یعنی باتھو ہے، سبز پتوں والی جو بھی ہیں کسی قسم کی، وہ نہیں استعمال کرتی۔ اور دالیں جتنی ہیں ساری دالیں، ان میں کوئی دال بھی استعمال نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا گوشت ہو گیا، اور اس کے علاوہ تمام گوشت، جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے جتنے گوشت، سب گوشت آپ فی الحال جو ہے بالکل آپ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح بڑا گوشت ہے، گردہ ہے، کلیجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چاول ہیں۔ پھلوں کے اندر جو آم ہے نا، آم، اس میں میٹھا زیادہ ہوتا ہے، اور یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے یہ آم بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جتنی دالیں ہیں یہ سب چھوڑ دیں۔ یہ چند پرہیز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں آپ پختگی کریں، ذہن بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ان چیزوں کو، پہلی بات ہے آپ گھر میں جو آپ کے افراد ہیں ان کو بتائیں یہ چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہتر ہے 3 ماہ تک یہ چیزیں گھر میں لائیں نہ، دوسرے بھی سارے بے شک نہ کھائیں، دوسری چیزیں بھی کھانے والی ہیں نا۔ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ایک چیز پکی ہوئی ہے تو مجبوراً آپ کھائیں گے، لہٰذا یہ 3 ماہ چیزیں گھر میں لائیں نہ، یا گھر میں اگر وہ لاتے ہیں تو الگ پکائیں، الگ رکھیں، آپ کے سامنے دسترخوان پر یہ چیزیں آئیں ہی نہ۔ اب ناظرین کرام، وہ چیزیں جو آپ نے کھانی ہیں اور ان کا آپ کو فائدہ ہوگا، ان چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جو چیزیں آپ کے لیے یورک ایسڈ کی بڑھ جانے، اس بیماری کی مبتلا ہو کر یہ چیزیں کھانے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں مناسب مقدار میں گندم کی روٹی بھی ٹھیک ہے، اور وٹامن سی جن چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ کثرت سے استعمال کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کم سے کم جو ہے نا آپ یعنی 24 گھنٹے میں کم سے کم جو ہے نا 10 گلاس تک، ٹھیک ہے نا، یعنی 4 سے 5 یا 6 لیٹر تک آپ ضرور استعمال کریں۔ گرین ٹی جو سبز چائے، یہ بھی فائدہ مند ہے، کافی بھی فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح یہ کھیرا ہے، گاجر ہے، لیمن ہے، لیمبو ہے، اور کنو مالٹا وغیرہ، یہ کھٹی چیزیں، یہ بھی فائدہ مند ہیں۔ اور جو ہے پھلوں کے اندر جو کیلا ہے، چیری ہے، سٹرابری ہے، سرکہ سیب ہے، یہ چیزیں سب کھانے میں جو ہے نا بہت زیادہ مفید ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی، یہ چیزیں آپ کھائیں۔ اب آپ کو میں مختصر سا بہت اچھا طبی نسخہ دوں گا، تو آپ کاغذ اور پینسل لیں اور یہ نسخہ لکھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلی چیز ہے سرنجا شیری، یہ آپ 50 گرام لے لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اسگند ناگوری، یہ 50 گرام۔ تیسرے نمبر پر ہے کست شیریں،
یہ بھی 50 گرام۔ چوتھے نمبر پر ہے میتھی دانہ، یعنی جو پیلے رنگ کی میتھی ہوتی ہے، یہ بھی 50 گرام۔ اور 5ویں نمبر اور یہ آخری ہے کلونجی، یہ بھی 50 گرام۔ میتھی بھی 50 گرام اور یہ کلونجی بھی 50 گرام، یعنی تمام چیزیں برابر وزن آپ نے لینی ہے، لے کر اس کو آپ یعنی پیس لیں۔ یہاں پر میری گزارش ہے کہ جس طرح یہ قسط شیری ہیں، اسکندنا گوری ہے، سرنج ہے، یہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں، یا پہلے لا کر آپ گھر میں پہلے اس کو ہاون دستے میں، ٹھیک ہے نا، وہ کوٹ کر بریک بریک پہلے کر لیں، بعد میں آپ جو ہے گرائنڈر مشین جو گھر میں ہے اس میں آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس پنسار سٹور سے آپ لیں اس کو کہیں کہ آپ بھائی یہ نسخہ ہمیں پیس کر دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مشین رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، آپ دوسرے پنسار سٹور کے پاس چلے جائیں۔ اچھا، ایک سے نسخہ لیں گے نا اور لے کر آپ دوسرے کو کہیں یہ پیس دیں، وہ پھر نہیں پیس کر دیں گے، وہ کہیں گے نسخہ ہم سے نہیں لیا۔ یہ بھی بخل ہوتا ہے ان کا، حالانکہ پیسیں گے تو اس کے انہوں نے پیسے لینے ہیں، وہ کہتے ہیں نسخہ کسی اور سے لیا اور ہم آپ کو پیس کر دیں۔ بہتر ہے آپ پتہ کریں بھئی آپ کے پاس پسائی کا انتظام ہے، ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، وہ ابھی ہم یہاں پیس کر دے دیں، تو اس کو کہیں یہ ساری چیزیں پہلے آپ نکالیں، اپنے سامنے دیکھیں صاف ستھری وغیرہ، اس سے جو ہے نا تنکے وغیرہ، مٹی، روڑ، پتھر وغیرہ نکال کر صاف ستھری کر کے آپ کے سامنے وہ پیس کے اور بریک چھڑنی سے وہ جو ہے نا آپ کو چھان کر دے دیں گے، اور ایک ڈبی میں یہ ڈال کر آپ گھر رکھ لیں۔ اب اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چائے والا چمچ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ آدھا چمچ ذرا اچھا طرح بھرا آدھا چمچ جو ہے صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ آپ نے کھانا ہے۔ یہ آپ کا نسخہ جو ہے یہ طبی نسخہ ہو گیا انشاءاللہ تعالی، 3 ماہ تک یہ لگاتار آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک صبح اور شام کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ارک مکو اور ارک کاسنی، یہ پنسار سٹور سے اچھا ارک ملیں، آپ چاہے ہمدرد کرشی کا لے لیں یا کسی اچھی کمپنی کا، با اعتبار کہ جن میں واقعی ارک ہوتا ہے، ارک مکو اور ارک کاسنی، اس کی 2 بوتلیں لیں، لے کر ایک جگ میں دونوں ڈال کر مکس ہو جائیں گی، دوبارہ پھر بوتلوں میں بھر لیں۔ 1 کپ جو چائے پیتے ہیں نا ہم صبح کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نوش فرمائیں، اسی طرح رات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نوش فرمائیں۔ اب آپ کو میں نے یعنی پرہیز بھی بتا دیا، خوراک جو کھانی ہے وہ بھی بتا دی، جو خوراک نہیں کھانی وہ بھی بتا دی، اور طبی ایک نسخہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب آخر میں آپ سماعت فرمائیں روحانی علاج۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صبح کے اذکار اور تمام نمازوں کے اذکار پابندی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا۔ نماز جو ہے 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تہجد کی نماز چاہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے آپ اپنے لیے بے شمار دعائیں کریں، اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ مجھے جسمانی روحانی ہر قسم کی صحت سے اللہ مجھے لمبی زندگی دے، اور میں طب میں اور دوسرا یعنی دعوت اور تبلیغ کے میدان میں امت محمد کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ میرے لیے بھی آپ دعائیں کریں، آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے دعائیں کریں، اور جو پوری دنیا میں خواتین و حضرات بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ آخر میں ایک یعنی روحانی علاج بتاتا ہوں کہ آپ 1 بوتل میں پانی ڈال کر کے اپنے سامنے رکھیں۔ یہ دم کس وقت کرنا ہے؟ 24 گھنٹے میں جب بھی کریں، اگر تہجد کے وقت آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے کریں گے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایسا وقت ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ شفا دینے والا۔ اور تہجد کے وقت میں اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا؟ جب اللہ آپ کو بلا رہے ہوں اور آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دم کریں گے زیادہ مفید ہے۔ لیکن 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ باوضو ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اپنے سامنے 1 بوتل چاہے 1 لیٹر کی، 2 لیٹر کی، 5 لیٹر کی، جتنا آپ کا دل کرتا ہے وہ سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اس کے بعد آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے یہ سورہ اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد، یہ پڑھنی ہے آپ نے 7 مرتبہ،
اس کے بعد پھر قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس پانی کو پھونک مار دیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی جو بھی بیماری ہے، یوروکیسٹ ہے اور ساری بیماریاں میری ختم کر دے۔ آخر میں درود ابراہیمی نماز والا 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اس پانی کو دم کریں اور وہ اپنے آپ کو بھی دم کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ بوتل دم کر کے رکھ لیں، روزانہ آپ صبح و شام آپ نے یہ پانی پینا ہے اور سوتے وقت بھی آپ پئیں، اور یہ روزانہ صبح و شام تازہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک دفعہ ہفتے میں دم کریں اور روزانہ یہ پانی استعمال کریں۔ اب پانی کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ایسی بوتل میں ڈال کر اوپر ڈھکن رکھیں۔ صبح و شام جب آپ نے پانی پینا ہے، آپ پہلے ایک کپ لیں اور اس کے اندر اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ ڈھکن کھولیں اور وہ جو ہے برتن اس میں پانی ڈال لیں۔ ڈالنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے وہ اس کا ڈھکن بند کریں، پھر وہ کپ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور اس کو آپ نے بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھ کے، وہ آدھا کپ ہے یا پورا کپ ہے، اس کو آپ نے 3 سانس لے کر اس کو پی لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ میرے محترم، یہ جو پانی صبح و شام آپ نے روزانہ یہ پینا ہے، چاہے آپ روزانہ دم کر لیں، چاہے ایک مرتبہ دم کر کے رکھ لیں، وہ 5-7 دن وہ گزر جائے گا، لیکن اس کو جب بھی آپ نے پانی نکالنا ہے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھیں، پانی نکال کر پہلے ڈھکن بند کریں، پھر وہ پانی پئیں۔ اس میں سے آپ کچھ پانی پئیں، تھوڑا سا بچ جائے وہ ہاتھوں پر لگا کر ایسے جسم پر مل لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دم والا پانی جو ہے نا، یہ بھی آپ 3 ماہ لگاتار آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو سارا روحانی جسمانی علاج میں نے بتایا ہے، 3 ماہ آپ استعمال کریں گے، یورک ایسڈ کی جتنی علامات ہیں جسم سے ختم ہو جائیں گی۔ اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ میری اس ویڈیو کو جتنے بھی آپ کے موبائل میں فون نمبر ہے وہاں تک آپ شیئر کریں، اور پورے پاکستانی، پوری دنیا میں بھی کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کو اپنی بیماری کے علاج میں کہیں سے شفا نہیں مل رہی، کسی قسم کی روحانی جسمانی بیماری ہو، جنات، جادو، سایہ، بے اولادی، مردوں کے پوشیدہ امراض، خواتین کے پوشیدہ امراض، عورتوں کو حمل نہیں ہو رہا، ایگز نہیں بن رہے، مرد جو ہیں ان کے جراثیم کمزور ہیں، نہ مردی ہے، صورت انزال ہے، دیگر پوشیدہ خواتین و حضرات کے مسائل، اس کے علاوہ پوری باڈی میں جتنی امراض ہیں، اور خصوصاً جو لا علاج مریض ہیں، ان تک ہمارا پیغام ضرور پہنچائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں رہنے والے، ہمارا آن لائن سسٹم ہے، آن لائن الحمدللہ ہم علاج کرتے ہیں۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی خواتین و حضرات، بزرگ، بڑے اور جوان اور بچے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو بھی بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں کھڑیاں سے، نام نہیں میں بتاتا، اچھا نہیں ہوتا، پھر کئی بعض بندے پھر غصہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں ہماری بیماری کی تشہیر کر دی ہے۔ نہیں، یہ ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے تقریباً یہ چند دن لگائے اور یہ سارا پروگرام آپ کو دیا ہے۔ یہ میرا پروگرام ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملوں گا دوبارہ۔ آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی بیماری اس پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیل ہم عرض کریں گے اپنے چینل میں بھی، اور جو آن لائن علاج کروانا چاہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔